ایک درزی، ایک لوہار، ایک سونار اور ایک فقیر چاروں اکٹھے کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں رات ہو گئی تو ایک جنگل میں ٹھہرے اور رات بھر کے لیے ایک کے ذمہ 2 گھنٹہ کا پہرا مقرر کر دیا۔ 2 گھنٹہ ایک آدمی جاگے اور باقی تینوں سوئیں، پھر دوسرا جاگے اور 2 گھنٹہ پہرا دے اور باقی تینوں سوئیں۔ چنانچہ سب سے پہلے لوہار کا نمبر آیا اور وہ 2 گھنٹہ پہرا دینے کے لیے جاگا اور تینوں سو گئے۔ لوہار نے سوچا کہ بیکار کیوں بیٹھوں، ہتھیار پاس ہیں، کیوں نہ ایک درخت چیر کر لکڑی کی ایک عورت بنا ڈالوں۔ چنانچہ 2 گھنٹہ میں اس نے ایک عورت کا مجسمہ تیار کر دیا۔ پھر درزی کا نمبر آیا اور وہ جاگا تو اس نے لکڑی کی ایک عورت کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ لوہار کا کارنامہ ہے، اور پھر خیال آیا کہ میرے پاس بھی سارا سامان ہے، میں کیوں نہ اسے کپڑے پہنا دوں۔ چنانچہ اس نے 2 گھنٹے میں اس کا سارا لباس تیار کر کے اسے پہنا دیا۔ پھر سونار کا نمبر آیا، اس نے یہ نقشہ دیکھا تو اس نے اسے گہنے پہنا دیے۔ آخر میں فقیر کا نمبر آیا، اس نے یہ سب دیکھا تو جٹ سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کی، اے الہی مجھ بے سر و سامان کی لاج رکھ اور اس میں جان ڈال دے۔ چنانچہ وہ عورت زندہ ہو گئی۔ اب صبح چاروں آپس میں جھگڑنے لگے۔ لوہار بولا عورت میری ہے، درزی بولا میری ہے، سونار بولا میری ہے، اور فقیر بولا عورت میری ہے۔ یہ جھگڑا قریبی شہر کے حاکم کے پاس گیا۔ حاکم نے اس عورت کو دیکھا تو وہ کہنے لگا، تم چاروں جھوٹے ہو، عورت تو میری ہے۔ اتنے میں وہ عورت خود بولی کہ میں بتاؤں کہ میں کس کی ہوں؟ حاکم نے کہا، ہاں بتاؤ تم کس کی ہو۔ قریبی ہی ایک درخت تھا، وہ عورت دوڑ کر اس درخت سے جا کر چمٹ گئی اور پھر لکڑی بن گئی اور اس درخت میں گم ہو گئی، اور وہ سب کے سب منہ دیکھتے رہ گئے۔ اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہے، چچا کہتا ہے میرا بھتیجا ہے، ماموں کہتا ہے میرا بھانجا ہے، بھائی کہتا ہے میرا بھائی ہے، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہی بچہ جب لقمہ قبر بن جاتا ہے اور مٹی کا پتلا پھر مٹی بن جاتا ہے، اور سارے رشتہ دار پھر میرا میرا کہنے والے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔